آج ہم ایک ایسی شخصیت کی بات کرنے والے ہیں جنہوں نے کتابوں کو اپنا ہتھیار بنایا اور ایک ایسے معاشرے کو چیلنج کیا جہاں عورت کی آواز کو دبا دیا جاتا تھا۔ یہ ہمت اور عزم کی داستان ہے۔ یہ کہانی ہے ساوتری بائی پھولے کی۔ یہ صرف چند الفاظ نہیں ہیں بلکہ یہ 19ویں صدی کے ہندوستان کی ایک تلخ حقیقت تھی۔ ایک ایسا معاشرہ جہاں عورتوں کے لیے تعلیم حاصل کرنا ایک ناقابل تصور خواب تھا اور ان کی زندگی کی حدود پہلے سے ہی طے کر دی گئی تھیں، لیکن اسی تاریکی میں ایک روشنی کی کرن پھوٹنے والی تھی۔ تو آئیے کہانی کے پہلے حصے میں چلتے ہیں، ایک خاموش دنیا۔ یہ وہ دور تھا جب ذات پات اور جنس کی بنیاد پر بنی روایات نے آپ سمجھیں کہ انسانی ترقی کے سارے راستے بند کر رکھے تھے۔ اس معاشرے میں یہ مانا جاتا تھا کہ علم تو صرف اونچی ذات کے مردوں کی میراث ہے۔ عورت کا پڑھنا لکھنا سماجی ڈھانچے کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ سمجھا جاتا تھا۔ یعنی علم کے دروازوں پر تالے پڑے تھے اور چابیاں بس چند مخصوص ہاتھوں میں تھیں۔ ایسے میں ساوتری بائی کے سامنے دو ہی راستے تھے۔ ایک تو یہ کہ وہ خاموشی سے سماجی اصولوں کو مان کر ایک پرسکون زندگی گزارتیں، اور دوسرا تھا طوفان سے ٹکرانے کا راستہ، جہاں ہر قدم پر مخالفت تھی، خطرہ تھا۔ انہوں نے وہ راستہ چنا جس پر کانٹے بچھے تھے، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ یہی راستہ آنے والی نسلوں کے لیے پھول اگائے گا۔ اور یہاں سے ان کی اصل مزاحمت کا دور شروع ہوتا ہے۔ ان کا کلاس روم صرف ایک کمرہ نہیں تھا بلکہ ایک میدان جنگ تھا، جہاں جہالت کے خلاف علم کی ایک زبردست جنگ لڑی جا رہی تھی۔ وہ ہر صبح ہاتھوں میں کتابیں اور دل میں ایک انقلاب کا عزم لیے سڑکوں پر نکلتیں۔ ان کا مقصد بالکل صاف تھا، ان لڑکیوں تک پہنچنا جنہیں معاشرے نے جیسے بھلا ہی دیا تھا، اور انہیں وہ روشنی دینا جس سے انہیں محروم رکھا گیا تھا۔ لیکن دیکھیے، تبدیلی کی قیمت تو چکانی پڑتی ہے۔ جب وہ اسکول جاتیں تو لوگ ان پر پتھر اور کیچڑ پھینکتے تھے، انہیں تانے دیے جاتے، سماجی بائیکاٹ کی دھمکیاں ملتی۔ یہ صرف مخالفت نہیں تھی بلکہ یہ ان کی ہمت کو توڑنے کی ایک سوچی سمجھی کوشش تھی۔ تو پھر وہ کیا چیز تھی جو انہیں آگے بڑھاتی رہی؟ وہ تھا ان کا یہ اٹل یقین۔ ان کے لیے تعلیم کوئی خیرات نہیں تھی جو طاقتور کمزوروں کو دیتے ہیں، بلکہ یہ ہر انسان کا پیدائشی حق تھا، اور وہ اسی حق کے لیے لڑ رہی تھی۔ اور اسی جدوجہد نے تاریخ کا رخ ہی بدل کر رکھ دیا۔ ساوتری بائی پھولے نے وہ مقام حاصل کیا جو اس سے پہلے کسی عورت نے حاصل نہیں کیا تھا۔ وہ بنے جدید ہندوستان کی پہلی خاتون استاد۔ یہ ایک نئے دور کا آغاز تھا۔ تو اب بات کرتے ہیں ان کے کام کے اثرات کی۔ ان کا کام صرف دیواریں گرانا نہیں تھا بلکہ ایک نیا باغ لگانا بھی تھا۔ انہوں نے ایک ایسی بنیاد رکھی جس پر ایک روشن مستقبل کی عمارت کھڑی ہونی تھی۔ یہ صرف ایک اسکول کا دروازہ نہیں تھا جو انہوں نے کھولا، یہ دراصل امید، آزادی اور خود مختاری کا دروازہ تھا۔ پہلی بار لڑکیوں کو یہ بتایا گیا کہ ان کے بھی خواب ہو سکتے ہیں، اور علم ہی ان خوابوں کو حقیقت بنانے کی کنجی ہے۔ ان کا تعلیمی فلسفہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 3 ستونوں پر کھڑا تھا۔ پہلا قدم انہیں پڑھنا سکھانا تاکہ وہ دنیا کو سمجھ سکیں، دوسرا قدم انہیں سوچنا سکھانا تاکہ وہ سوال اٹھا سکیں، اور تیسرا اور سب سے اہم قدم انہیں خواب دیکھنا سکھانا تاکہ وہ اپنی تقدیر خود لکھ سکیں۔ ان کی کلاس میں پڑھایا گیا ہر ایک حرف سماجی ناانصافی کے خلاف ایک اعلان جنگ تھا، اور ہر وہ لڑکی جو لکھنا سیکھتی وہ مستقبل کے لیے امید کا ایک نیا پودا لگا رہی تھی۔ اور اب آخر میں دیکھتے ہیں کہ ان کی میراث کیا ہے۔ اکثر یہ سوال اٹھتا ہے کہ ایک فرد کی جدوجہد سے کیا بدلتا ہے؟ ساوتری بائی کی کہانی بتاتی ہے کہ اس سے سب کچھ بدل سکتا ہے۔ ان کی میراث کوئی ماضی کا قصہ نہیں بلکہ ہمارا حال اور ہمارا مستقبل ہے۔ ان کی میراث کو میوزیم میں نہیں بلکہ اسکولوں، کالجوں اور دفتروں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ آج ہر وہ لڑکی جو قلم اٹھاتی ہے، ہر وہ عورت جو اپنے پیروں پر کھڑی ہوتی ہے، وہ اصل میں ساوتری بائی پھولے کی جدوجہد کو ہی آگے بڑھا رہی ہے۔ ان کا لگایا ہوا وہ پودا آج ایک گھنا سایہ دار درخت بن چکا ہے، اور یہی ساوتری بائی پھولے کے انقلاب کا اصل جوہر ہے۔ وہ جانتی تھیں کہ جب آپ ایک مرد کو تعلیم دیتے ہیں تو آپ ایک فرد کو تعلیم دیتے ہیں، لیکن جب آپ ایک عورت کو تعلیم دیتے ہیں تو آپ ایک پورے خاندان کو، ایک پوری نسل کو اور ایک پورے معاشرے کو تعلیم دیتے ہیں۔ ساوتری بائی پھولے کی زندگی ہمیں ایک لازوال سبق سکھاتی ہے۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ آخر کس طرح ایک شخص کا یقین جب عمل میں ڈھلتا ہے تو وہ صرف تاریخ نہیں بناتا بلکہ مستقبل کی تشکیل کرتا ہے۔